والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی طرف ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و اسلام کی ہدایت نہ دیتے تو ہم ایمان و اسلام سے محروم رہ جاتے. صحابہ اکرام اس بات پر اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی ایمان و اسلام کی ہدایت نہ پاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے صحابہ اکرام. ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کہیں پڑے رہتے. اس لیے دوستو، ہمیں اس کی شکر ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں. صرف مسلمان ہونا، اگر کسی انسان کے پاس ایسا ہو، کوئی انسان صرف مسلمان ہی ہے، کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی ایسے اسلام سے بھی فائدہ اٹھائے گا. وہ کیسا فائدہ اٹھائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے انہیں نجات مل جائے گی. گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک دن نہ ایک دن صرف ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے انہیں جہنم سے نجات مل جائے گا. ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. وہ سب مسلمان جو گنہگار مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہوئے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑے ہیں اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزرے ہیں، تو ان کو ان کے بدعملیوں کے سزا بھگتنے کے بعد صرف اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ایک دن نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. اور جو وہ لوگ، ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ کافر لوگ جو کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ایمان اور اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے، ایمان اور اسلام کی نسبت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو وہ اس کا آرزو کرے گا کہ امید کرے گا کہ افسوس، حسرت کرے گا اس بات پر کہ افسوس اگر ہم نام کے مسلمان بھی ہوتے تو آج ہمیں بھی نجات مل جاتا.
لیکن ہماری چونکہ اسلام کی نسبت ہی نہیں ہے، ایمان کی نسبت ہی ہمیں حاصل نہیں ہے، تو ہمیں ہمیشہ جہنم میں پڑا رہنا ہوگا۔ یہ لوگ جہنم سے نکالے گئے ہیں صرف ایمان کی نسبت پر اور اسلام کی نسبت پر، اور ایمان و اسلام کی نسبت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صرف اسلام کی نسبت ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اگرچہ اس کا زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔ اس کی اس نسبت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ اس حد سے بھی گزر جاوے۔ اگر اس حد سے گزر جاوے گا تو پھر کفر میں ہی وہ گر جائے گا۔ اس سے پہلے اس پر محنت کرو کہ اس کی یہ نسبت اور طاقتور بنے اور قوی بنے۔ اس کے لیے یہ دعوت والی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک عالی نسبت ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دعوت کی نسبت، کہ جس نسبت پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سب سے اقرب، اللہ تعالیٰ کا قریب ترین انسان اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں، بندے ہیں، وہ حضرت انبیاء علیہ التسلیمات ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ انتخاب براہ راست انتخاب فرماتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے دنیا میں ہر زمانے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لوگوں پر محنت کرتے تھے، انبیاء علیہ التسلیمات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق محنت کرتے تھے رات دن۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے دعوت دی میری قوم کو رات دن۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دی، ایسے ہر نبی۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ان پر ختم فرما دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم بھی آخری امت ہو، تمہارے بعد بھی کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی ہے، جو محنت اللہ ہر زمانہ میں نبیوں سے لیتے تھے۔ ہم اس محنت کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ختم نبوت کی بنا پر ہمیں یہ نسبت مل گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے ہم کو جو ہے سارے امتوں پر سارے امتوں پر ہمیں برتری نصیب فرمائی ہے، اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، یہ دعوت کی وجہ سے۔ یہ نسبت بہت عالی نسبت ہے۔ صحابہ کرام نے نسبت کا ایسا حق ادا کیا کہ اپنے جان اور مال، اپنے سب کچھ، ساری ظاہری باطنی استعداد اور قوتیں اس محنت میں لگا دی، اس جذبے کے ساتھ کہ سارے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے دنیا کے انسانوں کو جہنم سے نجات مل جائے، اور ساری دنیا کے انسان جنت کے راستے پر پڑ جاوے۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام اس محنت کو لے کر سارے دنیا میں پھرتے تھے، اور موت کے شوق میں پھرتے تھے کہ اس محنت پر
موت آ جاوے۔ صحابہ اکرام 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 8 ماہ اور 7 ماہ کے لیے نہیں نکلتے تھے، وہ تو جان دینے کی شوق میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور در در گھر گھر پھرتے تھے اور موت کو تلاش کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس تو سامان وامان کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں یہ جذبہ ہے، شوق ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جا کر تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اپنے گلے کی طرف کہ ایک تیر یہاں لگ جائے، کہ اللہ کے راستے میں ایک تیر یہاں لگ جائے، یہ میرا شوق ہے، اس لیے میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اس کے لیے سامان کا انتظام کر دیا۔ اب جہاد کے بعد، جہاد ختم ہونے کے بعد، لڑائی ختم ہونے کے بعد تلاش کیا گیا تو شہداء میں ملا ان کو، اور جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا جس جگہ کا، وہیں ایک تیر لگا ہوا تھا کہ یہ لوگ سچے تھے اپنے وعدے میں، صحابہ کرام۔ تو اللہ نے ان کے وعدوں کو سچا کر کے دکھایا۔ وہ اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے اور مرنے کی شوق سے اللہ کے راستے میں پھرتے تھے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب تو رواج پڑا ہے 3 چلے کی، 4 ماہ کی، 7 ماہ کی، ملکوں کے بیرون کی سفر کی، لیکن موت کے شوق میں اللہ کے راستے میں نکلنا، وقت کی کوئی پابندی نہ ہو کہ 4 ماہ 8 ماہ، بس اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ کے دین جب تک زندہ نہ ہو جاوے، پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جاوے، چلتے رہنا۔ یہ ساری جدوجہد، ساری محنت کا مقصد یہی ہے کہ امت کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ جب ایسا ایک مجمع امت کا تیار ہو جائے گا جو اپنی جان، اپنی مال اور اپنی سب کچھ کو لٹا کر، یہی ان کا جذبہ ہوگا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے راستے میں پھرتا رہے گا اور اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں آگے بڑھتا رہے گا، کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی کتنا وقت ہوا ہے، یہ دیکھے گا کہ تقاضا پورا ہوا ہے کہ نہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ پرانے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے پرانے تھے، دعوت کے میدان میں یہ سارے پرانے ہیں۔ تو پرانا کون ہے؟ جو تقاضے کو پورا کرے، اپنے دنیاوی تقاضوں کو دبا کر دین کی تقاضوں کو آگے رکھے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر دین زندہ ہوگا، محنت کرنے والے کی زندگی میں بھی اور جن پر محنت کرے گا ان میں بھی۔ صحابہ اکرام خود بھی دیندار تھے اور ان کی محنت سے لوگوں میں دین آیا ہے۔ تو ہماری اس محنت کا مقصد جو ہے، اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، انسان ہیں، سب کے سب جو ہے ایمان والے، اسلام والے بن جائیں، سب کے زندگی میں ایمان آوے، اسلام آوے۔ اپنی ذات سے لے کر اپنی ذات کو بھول کر لیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک محنت ہے کہ انسان دوسروں کو نشانہ بنا کر محنت کرے، اپنی ذات کو بھول کر، یہ بھی ادھورا محنت ہے۔ اور ایک محنت ہے کہ صرف اپنی ذات پر محنت کرے
دوسروں کو بھول کر یہ بھی ادھورا محنت ہے، بلکہ محنت میں اپنا ذات بھی ہو، یہ دین میرے زندگی میں بھی آوے، میرے گھر والوں میں آوے، میرے پڑوسیوں میں آوے، یہاں تک کہ سارے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں دین آوے، میری ذات سے لے کر شروع ہو گئے۔ اپنی ذات کو بھول کر نہیں محنت، بلکہ اپنی ذات کو لے کر محنت کرے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری یہ محنت جو ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو وجود میں لانے کے لیے ہے، اور یہ محنت برائے محنت نہیں ہے کہ محنت کے لیے محنت۔ اس لیے قواعد کارگزاری میں کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے، جس طرح کمیت کی کارگزاری سنی جاتی ہے، اس طرح کیفیت کی بھی کارگزاری سنی جاتی ہے کہ بھائی محنت سے آپ کے محلے میں لوگوں میں دینداری کتنی آ رہی ہے، وہ اپنے ساری دنیا کے کاموں کو شریعت و سنت کے مطابق کر رہی ہے کہ نہیں، علماء سے پوچھ کر اپنے سارے کاموں کا انجام دے رہا ہے کہ نہیں، یہ آ رہا ہے کہ نہیں، صرف کام کی کارگزاری، کمیت کی کارگزاری، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے مسجد آباد ہوئے ہیں، کتنے مسجدوں میں آبادی کی محنت ہو رہی ہے، کتنے مسجدوں میں تعلیم اور گاشتہ اور 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے اور 3 دن کی جماعتیں کتنے لگی، یہ تو سارے کمیت ہیں۔ اس محنت کے ذریعے جو ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے کہ بھائی دین کتنا آ رہا ہے زندگیوں میں، گھروں میں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں دین نہیں آتا ہے تو ہماری محنت پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا۔ دعوت میں داعی پر اعتماد ضروری ہے، اگر داعی پر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو پھر اس داعی کے دعوت سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ التسلیمات کی ذات معتمد ذات ہے کہ لوگ ان کی ذات پر اعتماد کرتے تھے، وہ سچے ہوتے تھے اور بڑے امانتدار ہوتے تھے، اور 100% دین اپنی زندگیوں میں لیے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی دعوت بہت بھاری ہوتا تھا اور ان کی دعوت بہت مؤثر ہوتا تھا۔ تو محنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنی ذات میں دین آ رہا ہو اور اپنے ماحول میں دین زندہ ہو رہا ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دین کے بغیر کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس لیے یہ محنت ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کا اوامر، دین کیا ہے؟ اللہ کا اوامر کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اوامر میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، ممنوعات ہیں، موزونات ہیں، ان سب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ سنت و شریعت کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہمارے کمائیاں، ہمارے سارے محنت سنت و شریعت کی روشنی میں ہو رہا ہو۔ جب ایک مجموعہ میرے مائی اور بزرگوں ایمان والوں کا اس صفتوں کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس مجموعہ پر رکھ کر عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے۔
جب صحابہ کا ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا ہے تو ان کی دعوت اور ان کی زندگی برابر تھی. جس چیز کی دعوت دوسروں کو دیتے تھے وہ اپنی زندگیوں میں لیے ہوئے تھے. وہ ایمان کی حقیقت اور جاندار نماز اور عبادت اور جو ہے علم و ذکر کی روشنی میں اور اعلیٰ اخلاق اور حسن معاملات حسن معاشرت کے ساتھ اور اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں اللہ کے راستے میں پھرتے تھے اور محنت کرتے تھے. دن کو کھپتے تھے اور رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس مجموعہ پر رکھ کر دین کو پھیلانے کا فیصلہ فرما دیا. کہ اب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو ہماری اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مجموعہ ایسے تیار ہو جائے. اور یہ مجموعہ ہے یہ پرانوں کا مجموعہ جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, سال لگائے ہوئے ہیں, 7 مہینے لگے ہوئے ہیں, ملکوں کے سفر کیے ہوئے ہیں, قربانیاں دیے ہوئے ہیں. یہ مجموعہ ہے کہ یہ مجموعہ اگر ان صفتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں, ان صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اور ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پورے عالم میں پھرتے ہیں اور دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں جانے کا اور اس کام کی تقاضوں کو پورا کرنے کا شوق میں پھرتے رہتے ہیں اور اس کام کی تقاضوں کو اپنے سارے تقاضوں پر غالب کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ ان مخلصین پر رکھ کر پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں گے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تو رات کی مسئلہ ہے. اللہ کو اگر ہمارا محنت پسند آ جاوے, اللہ کو اگر ہمارا قربانی پسند آ جاوے, اللہ کو اگر ہمارا رونا دھونا پسند آ جاوے, تو ایک رات کا مسئلہ ہے کہ رات ہی کو فیصلہ ہو جاوے, صبح کو پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جاوے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو منوانا ہے اللہ کو. کیسے منوائیں گے ہم؟ وہ زندگی جس کی تعلیم نبیوں نے دی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی ہے امت کو, اور صحابہ نے اس زندگی کو اختیار کیا ہے. اور صحابہ قیامت تک آنے والے امت کے لیے نمونہ ہے. اصحابی کا نجوم, کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے, جس کی بھی اقتدا کیا جائے گا ہدایت ملے گا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی ہم جو محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان مال لگا رہے ہیں, تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, کہ ہماری محنت کا رخ کس طرف. صحابہ جس رخ پر محنت کرتے تھے کہ ہم بھی اس رخ پر جا رہے ہیں. صحابہ کا رخ کیا تھا؟ صحابہ کا رخ تو یہ تھا کہ اپنا سارا کچھ سب کچھ اللہ کے دین کے تقاضے کو پورے کرنے میں لگ جاوے اور اللہ کے راستے میں موت آ جاوے. اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی شوق میں پوری دنیا میں پھرتے تھے اور موت کی شوق میں پھرتے تھے اور موت کو تلاش کرتے تھے. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانوروں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں. ہر معرکہ میں, ہر جہاد میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ایک تیر ایک تلوار لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موقع مل جاوے. میں نے کسی بھی لڑائی میں یہ موقع نہیں چھوڑا.
گھمسان لڑائی میں میں اپنے آپ کو گھسا دیا تاکہ کوئی تلوار کا وار ہو جاوے اور کوئی تیر لگ جاوے اور مجھے اللہ کے راستے کی شہادت کا موت حاصل ہو جاوے، لیکن مقدر میں نہیں رہے۔ میں ابھی بستر پر مر رہا ہوں۔ وہ تو سیف اللہ تھا، اللہ کا تلوار تھا، وہ کیسے مغلوب ہوگا؟ اس پر دوسرا تلوار کیسے غالب ہوگا؟ لیکن شوق یہ تھا مجھے اللہ کے راستے کی موت ملے۔ تو محنت کرتے کرتے ہمارا دل دنیا سے آخرت کی طرف مڑ رہا ہو، ہمارے دل میں آخرت کا شوق ذوق بڑھ رہا ہو، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے قیمت ہونا ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے، اور آخرت ہم پر غالب ہو جاوے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہم پر دنیا غالب ہے۔ صحابہ اکرام پر آخرت غالب تھی، وہ آخرت والے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، محنت کرتے کرتے ہمیں جو ہے آخرت والا بننا ہے، ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف ہو۔ تعلیم کے حلقوں میں ہم جم کر بیٹھے اور دھیان کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی باتوں کو ہم سنیں کہ اتنے دھیان سے اور فکر سے اور طلب سے اور مجاہدے کے ساتھ ساتھ اور مصنون طریقے پر ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے متاثر ہو رہا ہو، اور ہمارا دل جو ہے اسباب سے اعمال کی طرف پھر رہا ہو۔ اب تو ہم جتنے بھی کہتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں اسباب کا یقین جمع ہوا ہے۔ تو جب وقت آتا ہے تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ معاملات میں جب ہم پھنستے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسباب سے نہیں ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، اور دنیا فانی ہے، دھوکہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ زبانی جمع خرچہ ہے، حقیقت دل میں نہیں ہے۔ صحابہ جو کہتے تھے وہ حقیقت تھی کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھا، اور اعمال کی قیمت ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ تو اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں، ہم محنت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور نمونہ بنائیں۔ جب ہم نمونہ بنیں گے اس محنت میں تو انشاءاللہ دنیا ہماری محنت سے متاثر ہوگی، اور ہم صرف اپنی بیانات سے، تقریر سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے دنیا کے لوگوں کی اعتماد حاصل کریں گے اور لوگ ہماری بیان و تقریر پر، ہماری باتوں پر مطمئن ہو کر اس کام میں لگ جائیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ ہماری زندگیوں کو بھی دیکھے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ تمہاری زندگیوں کو دیکھے گا،
تم میں سے کوئی بات کرنے کو کھڑا ہوگا تو لوگ دیکھے گا کہ یہ کون ہے، اس کا زندگی کیسا ہے، اس کا معاملات کیسا ہے، اس کا معاشرتی زندگی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسا ہے، لوگ دیکھے گا۔ انبیاء جو تسلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ اس محنت کا ذریعہ اپنی زندگی کو حضرت انبیاء علیہ السلام اور حضرت صحابہ اکرام کے نمونے پر ہم لائیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری محنت پر لوگوں کو جو ہے اعتماد ہوگا، لوگ ہماری محنت سے متاثر ہوں گے اور ہم بھی ترقی کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالی ہماری محنتوں پر، ہماری قربانیوں پر، ہماری دعاؤں پر اللہ تعالی مخلوق خدا کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ سارے ہمارے صحیفے میں ہوگا۔ جو جس کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن وہ اس کے ہدایت کے صحیفے میں ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا چابی بناوے۔ طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا چابی بنایا اور شر کا تالا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا اچھا انسان ہے، مبارک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر کا چابی بنا دے، ذریعہ بنا دے، اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعوت کی محنت سے انشاءاللہ امت میں یہ صفات پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ امت کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے۔ اس کے لیے دوستوں اور بزرگوں جو ہے ہمتیں کر کے اس محنت کے تقاضوں کو سارے تقاضوں پر غالب رکھنا۔ روزی تو مقدر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آدمی جتنا بھی محنت کرے اپنی روزی کو بڑھانے کی، وہ اس کی محنت پر نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوا چیز ہے۔ جتنا اس کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا وہی ان کے پاس پہنچ کر رہے گا۔ وہ جتنا بھی محنت کو بڑھائے اس میں وہ روزی بڑھے گا نہیں، اور کوئی بھی کسی کی روزی کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا۔ وہ تو روزی کا بانٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تقسیم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تقسیم سے فارغ ہو گیا ہے۔ تو ہم محنت کو بڑھائیں گے، قربانی کو بڑھائیں گے، اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں گے۔ اس کی خوف نہ کریں کہ پھر دنیا کی ضرورتوں کی کیا ہوگا، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہماری ساری روزی کا جو ہے فیصلہ کر دیا ہے۔ مقدر میں تقدیر میں لکھ چکا ہے، لکھا گیا ہے، اور قلم اٹھا لیا گیا قلم۔ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تقاضے پورے کرنے میں جو رکاوٹ
رکاوٹیں ہوتی ہے، وہ گھر، بیوی، بچے اور دنیا کی ضرورتیں، تقاضے، یہ ساری چیزیں جو ہے رکاوٹ بنتی ہے. تو جب کہ یہ ساری چیزیں تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں کس کی خوف ہے؟ وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اس راستے میں دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ہونے کی یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اصل پونجی جو ہمیں ہر تقاضے پر چلائے گا. اگر ہمارا یہ یقین اندر بن گیا ہے کہ تمام کائنات اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کائنات کے کسی چیز کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی مخلوق میں نفع نقصان کی ملکیت نہیں ہے. وہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو نفع پہنچاوے، کسی کو نقصان پہنچاوے. اس کا تو مالک صرف اللہ جل جلالہ ہے. وہ تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور تمام کائنات ان کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جس طرح چاہے استعمال فرماوے. ہر چیز میں جو نفع نقصان نظر آتی ہے وہ اس کی اپنی خاصیت نہیں ہے، اس میں یہ خاصیت اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے. اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں رہے گا. دو مریض بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دونوں ایک ہی مرض کا شکار ہے، تو ڈاکٹر دونوں کے لیے برابر دوا کا تشخیص کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کو شفا ملتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر ایک ہی ہے اور دوا بھی برابر ہے اور مرض بھی ایک ہی ہے اور عمر بھی برابر کی عمر ہے، جوان ہے دونوں یا دونوں بوڑھے ہیں، تو برابر کی دوا اور ڈاکٹر سب کچھ برابر، لیکن فائدہ ایک کو ہوا دوسرے کو نہیں ہوا. کیا ہوا؟ یہ اللہ کا امر ہے. اس میں اللہ کا امر تھا، اس نے کام کیا. اس میں اللہ کا امر نہیں تھا تو کام نہیں کیا. گھر میں کھانا پکتا ہے، ایک عورت کھانا پکاتی ہے، گھر کے سارے بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت سبھی کھاتے ہیں، تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے. جو بچہ ہے وہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے، جو جوان ہے وہ بوڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، جو بوڑھا ہے وہ مرنے کی طرف چلتا ہے. کھانا ایک ہی ہے اور ایک ہی عورت کی پکائی ہوئی ہے اور مسالے اور ساری چیزیں برابر کی ہے. اس میں سب کا ہر ایک کے اندر جو کام کر رہے ہیں یہ مختلف. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں میں طاقت نہیں ہے، نقصان اور نفع چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کے لیے جہاں جو مقدر کیا ہے وہی ہو کر رہے گا. آدمی لقمہ کھاتا ہے تو فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں، یہ لقمہ جو یہ نکل رہا ہے اس کو اس کی نفع کا ذریعہ بنے ہو یا نقصان کا ذریعہ بنے. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ یہ نقصان کا ذریعہ بنے تو نقصان کا ذریعہ بنے گا، اور اللہ کی طرف سے اگر حکم ہے کہ یہ نفع کا ذریعہ بنے تو نفع کا ذریعہ بنے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں پیوست ہو جاوے اور ہمارے دلوں میں جم جاوے تو ہر مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ہم اس لیے تقاضے نہیں پورا کرنے پاتے ہیں اور ہمت نہیں ہوتا کہ بھائی ایک بات پیچھے لگا ہو رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، ہم نہیں رہیں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا.
اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ التسلیمات کے واقعات ان کے زمانے کی بڑے بڑے طاقتوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ مقابلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف ظاہر کر دیا، صاف کر دیا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں اکیلے آتے تھے اور اکیلے محنت کو لے کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی ان کا سازگار، کوئی ان کا ساتھی، کوئی ان کا نصرت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اکیلے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ساتھی ملا دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے میدان کا ہموار کر دیتے تھے، اور بڑے بڑے طاقتوں کے مقابلے میں وہ کامیاب رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں، کتنی بڑی طاقت ہے نمرود کا، جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور صاف فرما دیا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا اقرار کرو، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں آخرت میں، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں اور نوح علیہ السلام ان کے قوم کے مقابلے میں، اور میرے بھائی اور بزرگوں قوم عاد، قوم سمود، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی دعوت دی، محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ دیے اور ان کی نصرت و مدد کیے، تو وہ غالب رہے اور کامیاب رہے، اور تمام باطل قوتیں، باطل طاقتیں ہیچ ہو گئی۔ اس طرح میرے بھائی اور بزرگ اس دعوت والی محنت میں وہی قوت اب بھی باقی ہے، اگر اس کام کو ان صفتوں کے ساتھ کیا جاوے جن صفتوں کے ساتھ انبیاء علیہ التسلیمات نے اس محنت کو کیا ہے اور حضرت صحابہ کرام نے اس محنت کو کیا ہے، تو اللہ اس زمانے میں بھی اس کام کی وہ تاثیریں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، اس کام کی اللہ تعالیٰ قوتوں کو ظاہر فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اس محنت کی قوت کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے باطل اور باطل قوتیں دعوت کے مقابلے میں ہار گئے اور دعوت کے مقابلے میں یہ دب گئے۔ اس زمانہ کی بھی جو جتنے باطل ہیں، اگر یہ دعوت صحیح طریقے پر اور صحیح نہج پر اور جو ہے انبیاء علیہ السلام والی صفات کے ساتھ اگر یہ محنت آج بھی ہو اور یہ محنت چلے اور اس راستے میں جان و مال کی قربانی ہو، تو یہ دعوت والی محنت، اس کی اثر آج بھی ظاہر ہوں گے، اور آج کے باطل بھی انشاءاللہ دب جائیں گے۔ آج کے باطل بھی اس محنت کے مقابلے میں انشاءاللہ دب جائے گا، لیکن ضرورت ہے اس کی کہ اس محنت کو ان صفتوں کے ساتھ کیا جائے، اور یہ 6 نمبر ہے کہ محنت کرنے والے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے، ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرے اور جاندار عبادت اپنے اندر زندہ کرے، اور جو ہے علم و ذکر کی روشنی میں اس محنت کو کرے۔
اور معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی کے ساتھ اس محنت کو کریں، اور اپنی جان اور مال اور اپنی ظاہری باطنی ساری قوتیں اس محنت میں لگائیں، اور ہر تقاضے میں لبیک کہیں اور آگے بڑھیں، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چلیں، اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ اس محنت میں لگیں، اور دوسرا کوئی مقصد نہ ہو، اس محنت سے دنیا نہ بنائے، دنیا حاصل نہ کرے، بلکہ اس محنت سے مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ہو، اور کوئی چیز نہ ہو۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محنت سے 1400 سال پہلے کی باطلوں کو اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے کی باطلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا ٹکڑا کیا ہے اور دبا دیا ہے، اس زمانے بھی اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے اس زمانے کی باطلوں کو اللہ تعالیٰ ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا اور دبا دے گا، اور حق کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے گا۔ اس کے لیے جو ہے ہم ارادے کریں، ہمتیں کریں، اور تقاضوں کو پورے کرنے کی نیت کریں کہ جو بھی تقاضے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہم پر آوے، ہم ان تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے بھائی؟ ہم سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ بھائی بھی بال بچوں کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا۔ ارے بھائی وہ تو سارے بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وہی ہوگا۔ باقی ہمیں شریعت کی مد نظر، شریعت کی روشنی میں چلنا ہوگا۔ کوئی حقوق ہمارے ذمہ ہو جس کا ادا کرنا واجب ہے، واجبی حقوق ہو، تو ضرور اس کی بھی فکر کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہ محنت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محنت دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی بھی رعایت کی جائے، کوئی حقوق واجبہ ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کسی کا واجب حقوق، کسی کے ساتھ لین دین اور کسی کا قرضہ ہمارے ذمہ ہے، تو ضرور اس کو ادا کرنی چاہیے، اس کا بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا حق ہم پر رہ گیا اور ہم مارے پھر رہے ہیں اور دنیا میں گھوم رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم شریعت و سنت کو زندہ کرنے کی غرض سے اس محنت کو کر رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بھی شریعت و سنت زندہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہے کہ بھائی دیکھو یہ آدمی یہ ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں اور ان پر سارے حقوق ہیں لوگوں کا، یہ ہے وہ ہے، وہ ادا نہیں کرتے ہیں، معاملات میں معاشرت میں اس کا حال اچھا نہیں ہے، ایسا نہ کہیں۔ یہ کام کے لیے بہت مضر ہے، بہت مضر ہوتا ہے۔ بہت علاقوں میں کام اس لیے نہیں بڑھ رہا ہے کہ کام کرنے والوں کی وجہ سے علاقے والے جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے، تو یہ جو آدمی جب گشت کے دن گشت کے آداب کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا تو مغرب کے بعد بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مجمع ان کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، اس کے معاملات کو ہم جانتے ہیں، اس کی معاشرتی زندگی کو ہم جانتے ہیں، یہ کیا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقوں میں کام نہیں بڑھتا ہے۔ تعلیم میں وہ جو 10 آدمی 5 آدمی 6 آدمی بیٹھتے تھے 10 سال سے، وہی ہیں۔ گشت میں وہی لوگ ہیں، بڑھ نہیں جا رہا ہے، حالانکہ محلے میں 200-250 بالغ مرد ہیں۔ سال سے 5 آدمی 6 آدمی تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں اور گشت میں جا رہے ہیں، 3 دن لگا رہے ہیں، تو یہی لوگ، نیا کوئی نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 2 آدمی پرانے، 8 آدمی نئے 7 لوگ 3 دن کے لیے، تاکہ پرانے 2 8-9 نئےوں پر محنت کرے، محنت کر کے ان کو کام سمجھاوے، ان کو 3 چیلے کے لیے تیار کرے۔
تو آپ نیا آدمی تو بڑھتا نہیں ہے. کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ ہماری معاملات کی وجہ سے، ہماری معاشرتی زندگی کی وجہ سے، ہماری اخلاق کی وجہ سے، ہماری زندگی میں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نمونہ نہیں بنے ہیں، اس لیے یہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے آپ کو جو ہے اس کام میں نمونہ بنانا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے دوستو نیتیں کریں، ارادے کریں. انشاءاللہ اس کام کے ہر تقاضے کو ہم جو ہے ہر حال میں پورا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ پر جتنا ہمارا اعتماد بڑھتا جائے گا اور آخرت کا فکر جتنا ہمارا بڑھتا جائے گا اور اعمال سے ہونے کا یقین ہمارا بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ تقاضوں کا پورا کرنا آسان ہو جائے گا. کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اعمال سے اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دیں گے. تو اعمال سے زندگی بننے کا یقین جتنا بڑھتا جائے گا اور اللہ سے ہونے کا یقین جتنا بڑھتا جائے گا اور آخرت کا یقین جتنا بڑھتا جائے گا، اس کام کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمتیں کریں اور ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ. جی فرمائیں انشاءاللہ. فرمائیں ماشاءاللہ جی.